ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اسی طرح اگر شیشے کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے اور یہ اتنی دھول ہے کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو اس کے نشان پڑ جائیں گے اور غرد اس کے ہاتھوں پہ محسوس آپ کو ہو سکتی ہے، تو پھر اس سے بھی تیمم ہو جائے گا شیشے سے. اور یہ اصل تیمم شیشے سے نہ ہوگا بلکہ اس دھول اور ذرات سے ہوگا، اور دھول اور ذرے اور ریتا یہ سب زمین سے ہی ہے، زمین کی جنس ہے. یہ کوئی پلاسٹک نہیں ہوتی دھول، نہ ہی کوئی یہ تانبا پیتل ہوتا. تو دھول جو ہوتے ہیں وہ زمین کی جنس ہوتی ہے اور زمین کی جنس سے تیمم جائز ہے. کسی چیز کو جلائی اور جلانے کے بعد وہ راکھ بن گئی تو اس راکھ سے تیمم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی نے پتھر کو چورا کر کے اس کو جلا کے اور وہ پتھر کالا پڑ گیا، راکھ بن گئی، تو پھر اس سے تیمم ہو سکتا ہے. کہ راکھ جس اصل کی ہوگی اس حقیقت میں وہ مانا جائے گا. اگر لکڑی جلائی تو راکھ بنے گی تو وہ لکڑی کی راکھ ہوگی، تو لہٰذا لکڑی سے تو تیمم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس راکھ سے نہیں ہوگا. لیکن پتھر کو کسی نے چورا کر کے جلا دیا، پیس دیا یا ایسا کر دیا کہ وہ راکھ کی شکل میں ہو گیا، ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن ایک ریئر چانس ہے کہ اگر ایسا کسی صورت ہو گیا تو وہ راکھ جو پتھر کی ہوگی تو پھر اس سے تیمم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح گدے دار دری یعنی گدا یا پھر دری وغیرہ کے غبار ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں اگرچہ وہاں مٹی موجود ہو، جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کے نشان بن جائیں. یعنی وہی جو میں ابھی پیچھے بیان کر کے آیا کہ کوئی ایسی چیز ہے، آپ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو زمین نہیں ملتی، یا پھر آپ گھر کے اندر ہیں اور وقت اتنا تنگ ہے لیکن گھر کے اندر دیواریں ہوتی ہیں، تو دیواروں کو بھی آپ اس طریقے سے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. مطلب دونوں دیواروں پہ ہاتھ اس طریقے سے پھیر کے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر کے اور ہاتھوں پر مل سکتے ہیں، تیمم ہو جائے گا. اگر شخص کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کو دیوار بھی نہیں ملتی لیکن کسی سامان پر اتنی دھول جمی ہوئی ہے جیسے کہ گدا ہے، کپڑے ہیں، آئینہ ہے، شیشے وغیرہ پہ، یا اتنی دھول ہے کہ اس کے اوپر نشان پڑ جائیں گے تو پھر اس سے تیمم ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دھول وہاں دیکھی جائے گی جہاں اصل چیز تیمم والی نہ ہو، اور جہاں حقیقت میں اصل ہی موجود ہو تو وہاں دھول کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس طریقے سے گدے سے یا دری سے بھی جو ہے تیمم وہ ہو جائے گا. اچھا، اگر یہ جو گرد و غبار ہے یعنی زمین کی، یہ آدمی کے ہاتھ پھیرنے سے ہاتھوں پر لگے، جب آدمی چہرے پہ پھیرے تو بھی تیمم ہو جائے گا. یا پھر کہیں ایسی دھول مٹی میں وہ شخص گزرا کہ دھول آندھی چلی یا طوفان آیا اور اس کا پورا چہرہ اور ہاتھوں پہ مٹی کا غبار آ گیا اور اس نے تیمم کی نیت سے ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا تو پھر اس کا تیمم وہ بھی ہو جائے گا. جس طرح آدمی اگر خود نہ نہانا چاہے مگر یہ کہ اس کو کوئی ندی میں دھکا دے دے اور جب وہ نکلے گا اور کلی کرے ناک میں پانی ڈال دے تو اس کو غسل مانا جائے گا، چاہے اس نے خود ڈالا ہو یا کسی نے اس پہ پانی ڈال دیا ہو. تو یہی صورت تیمم کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خود تیمم نہیں کرنا چاہتا مگر دھول مٹی اڑی اور اس کے پورے چہرے کے اوپر آ گئی اور اس نے اسی طرح چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تو اس کا تیمم ہو گیا. مثلاً یہ کہ کوئی مزدور ہے، مکان توڑنے کے ارادے سے گیا، مکان اس نے توڑا یا مکان ڈھہ گیا، تو مکان یا دیوار گرنے سے جو ایک دم غبار نکلتا ہے، مکان کے ڈھہنے سے، چھت کے گرنے سے یا دیواریں توڑنے سے جو دھول مٹی گرتی ہے اور وہ دھول مٹی اس کے جسم کے اوپر آ گئی اور اتنی ہے کہ اس نے ہاتھ پھیر لیا ہاتھوں پر اور چہرے پر، تو اس کا جو ہے وہ تیمم ہو جائے گا. تو یہ صورت وہ ہیں کہ جو تیمم کی خود بخود بھی ہو سکتا ہے. اب تیمم ہونے کے بعد یہ بندہ نماز جو ہے ادا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز میں بھی یہی صورت ہے کہ پانی نہیں ملتا تو نماز ادا کی جا سکتی ہے. اب نماز کس تیمم سے ادا ہوگی؟ جو تیمم ایسی عبادت کی نیت سے کیا گیا ہو کہ جس میں طہارت کرنا ضروری ہے، اسی عبادت کی نیت یعنی اسی تیمم سے نماز فرض ادا ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی. مثلا یہ کہ کسی نے صرف قرآن کو منہ زبانی پڑھنے کے لیے تیمم کیا، یا پھر درود پاک پڑھنے کے لیے، یا پھر کسی نے تسبیح وغیرہ پڑھنے کے لیے یا سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا. اب اس تیمم سے وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ ایسے کام کے لیے تیمم کیا گیا جس کے لیے طہارت ضروری نہیں تھی، یعنی وضو ضروری نہیں تھا. ہاں اگر کسی ایسے کام کے لیے تیمم کیا کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے تو پھر ایسے کام کے لیے کیے گئے تیمم سے عبادت کر سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے جب تیمم کرے تو اس میں نماز ہی کی نیت کرے کہ فرض نماز مجھ پہ جائز ہو جائے، تو اس لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا تیمم کرتی ہوں، اس نیت سے تیمم کرے تو اس کے بعد یہ سارے معاملے یعنی نمازوں کے انجام دے سکتے ہیں. اب یہ تیمم ٹوٹے گا کب؟ جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اور وضو توڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیشاب، پیخانہ یا ہوا کا پاس ہونا، تو جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ سب تیمم کو توڑ دیں گی. اسی طریقے سے اگر پانی قریب میں بندے کے آ گیا
पानी पे कादिर हो गया, मतलब ये कि अभी पानी नहीं था, तयम्मुम करा, अब किसी ने पानी ला के दे दिया, तो पानी आते ही, पानी दिखते ही उसको तयम्मुम उसका खुद ब खुद जाता रहेगा, चाहे उसको हवा खारिज हो या ना हो, और टॉयलेट वगैरह की हाजत हो या ना हो, तयम्मुम उससे टूट जाएगा। तयम्मुम की जानने की एक सूरत ये भी होती है कि अगर किसी शख्स जो बीमार था, अब वो सेहतमंद हो गया, और तो बीमार पानी उसके करीब में था, लेकिन इसने तयम्मुम इसलिए किया कि ये बीमार था, अब अगली नमाज से पहले ये थोड़ा सेहतमंद हो गया कि वज़ू कर सकता है, तो अब इसका तयम्मुम खुद ब खुद टूट गया, इसको वज़ू करना होगा। इसी तरीके से अगर ये शख्स बीमार था, लेकिन इसके पास जब पानी ये सेहतमंद हुआ तो इसके पास पानी नहीं था, तो अब इसका तयम्मुम टूट गया, अब इसको नया तयम्मुम फिर से करना होगा। या फिर बीमार तो नहीं था, मगर पानी की कमी की वजह से इसने तयम्मुम किया, लेकिन जब इसके पास पानी आया तो ये बंदा बीमार पड़ गया कि अब भी तयम्मुम नहीं कर सकता, तो फिर इसको नई नमाज के लिए दोबारा से तयम्मुम जो है वो करना होगा। इसी तरह किसी पे गुस्ल भी फ़र्ज़ था और उसका वज़ू भी टूटा हुआ, वज़ू भी नहीं था, ज़ाहिर है कि जब गुस्ल फ़र्ज़ होगा तो वज़ू भी खुद ब खुद नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में दोनों चीज़ों के लिए इसको तयम्मुम इसने किया, लेकिन अब इस पे इतना पानी आ गया कि सिर्फ वज़ू कर सकता है, गुस्ल का तयम्मुम बाकी रहेगा, लेकिन इसको वज़ू करना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी तयम्मुम के ताल्लुक़ से, जिन्होंने पिछले पार्ट ना देखे हों पहले वो उनको देख लें, तयम्मुम के पहले और दूसरे पार्ट। तो मसला ये है कि अगर किसी शख्स को नमाज का वक्त तंग हो या कोई ऐसी सूरत उसके साथ हो कि उसके पानी पे वो बंदा कादिर नहीं है, वज़ू गुस्ल नहीं कर सकता, ऐसा बीमार है, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम उस चीज़ को कहते हैं कि ज़मीन या ज़मीन से कोई भी चीज़ हो, मिट्टी हो या फिर मिट्टी का बर्तन वगैरह हो, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे घड़े वगैरह, तो इनसे भी तयम्मुम हो सकता है, कटोरे से भी तयम्मुम हो सकता है। तो ये जो लाल मिट्टी घेरू जिसको बोलते हैं, इसकी जिस पे परत चढ़ी होती है, रंगत चढ़ी होती है बर्तनों पे, मटके पे, तो इससे भी तयम्मुम हो सकता है। तो अगर कोई शख्स सफ़र में है तो ज़रूरी नहीं उसको ईंट रखने की, वो कोई मिट्टी का प्याला रख ले जिस पे किसी रंग की पॉलिश ना हो, और उस प्याले को वो अपने हाथों से यानी मस करने के बाद तयम्मुम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही हो या फिर दीवार ही हो या धूल मिट्टी ही हो, ज़मीन से बनी हुई कोई भी चीज़ हो कि जिस पे कोई दूसरी कलर की परत ना, उससे तयम्मुम हो जाएगा। तो सफ़र में ये चीज़ें बहुत काम की हैं तयम्मुम की, और ख़ास तौर से नमाज में देर से उठेंगे तो भी बहुत काम की है कि आदमी उठा और उसके पास कोई ऐसी चीज़ है, घर में तो खैर दीवार है, तो फटाफट उसने दीवार के ऊपर इस तरीके से हाथों को मस करा, पूरे चेहरे पे फेर लिया, हाथों को मस करा, दोनों हाथों को इस तरीके से फेर लिया और नमाज अदा कर ली। तो इस तरीके से मामलात जो है तयम्मुम के होते हैं। और बाकी सूरतें मैंने जो है इसके पार्ट 1, 2, 3 जितने भी इसके पार्ट बने होंगे या अभी बनेंगे, तो उसके अंदर मैंने बयान कर दिए, आप उसको मुकम्मल सुन लीजिएगा, इनको सीख लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती, करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर सीख लीजिएगा, वहाँ उनसे समझ लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो आसानी आपके लिए हो जाएगी। मगर ये कि तयम्मुम के मसाइल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद मैंने ज़रूरी ही मसाइल बयान किए, बहुत सारी चीज़ें में रह गई होंगी, तो ज़ाहिर है कि अब वो आपको खुद पढ़ ले या तो मुताला कर ले, इमाम से समझ ले, जो चीज़ ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये तयम्मुम और उसका बयान, तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को पत्थर में हसन लाले पुरनवार